قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حل انبئکم، کیا میں آپ کو بتاؤں بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ مثوبۃ عند اللہ، جس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں بدترین ہے، وہ کون ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندر جیسی اور سور جیسی بنا دی۔ وعبد الطاغوت، وہ بندے کون تھے؟ طاغوت کے بندے، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی۔ اب سمجھنا ہوگا کہ طاغوت کیا چیز ہے۔ عبد کا معنی غلام، طاغوت کی غلامی کرنا یہ کیا چیز ہے؟ کہیں ہم تو اس طاغوت کی غلامی میں نہیں لگے ہوئے جیسا کہ یہود تھے۔ جس طرح کہ یہودیوں نے طاغوت کی غلامی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کی شکلیں کیا کر دی؟ تبدیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غصہ تھا اور لعنت تھی، سب سے برا ٹھکانہ انہی کا تھا۔ یہ عبد طاغوت یہ کیا چیز ہے؟ سمجھیے طغا سے نکلا ہوا لفظ ہے، طغیانی سے، یعنی جب تم اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگو، ان قوانین سے، جیسا کہ روزانہ آپ کہتے ہیں، آپ نے اکثر پڑھا ہے، ہر آدمی آسانی سے اس آیت کو پڑھ سکتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ احد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہر کوئی بھی بلند چیز ہو، بے نیاز کہتے ہیں جسے کسی چیز کا سہارا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سہارے پر، کسی چیز کے سہارے پر نہیں ہے۔ آدمی یہاں کوئی مقام ہو، کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ اگر خوبصورت بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اب جب اللہ اکیلا ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ اللہ کی غلامی کرتے ہوئے اگر ہم دوسرے کی بھی غلامی کریں گے، اسی کا نام طاغوت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اگر ہم معاشی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے، کسی اور کی کر رہے ہیں، تو یہ طاغوت ہے۔ اگر آپ سماجی طور پہ زندگی گزارنے میں ان طور و طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ طاغوت کی غلامی ہے۔ اگر حدود اللہ میں، حدود اللہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ حدود اللہ کے اندر کیا کر دے۔ حدود اللہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کر دی ہیں۔ ان سزاؤں کے اندر تبدیلی کرنا اور اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی غلامی کرنا اور اس کی پیروی کرنا، یہ طاغوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ جو آدمی ایمان لے آنا چاہتا ہے، اس سے پہلے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر نظام رائج ہیں، ان سارے نظاموں کا انکار کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، دجالیت، جھوٹ، فریب، مکاری، جتنا بھی ہمارے سامنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے وَمَن يَكْفُرْ، ان سارے نظاموں کا انکار کر دو، بالطاغوت، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، لَا انفصام لَهَا، پھر اسے نہ چھوڑنا۔ آج ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم طاغوت کے غلام بھی ہیں۔ ہم جن قوانین کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک کے زیر سایہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اسلامی قانون نہیں ہے۔ وہاں سارے کے سارے جمہوریت کی خدمت کرنے پہ لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من مشا مع فاسق
मम मशा, सिर्फ चला, सिर्फ मशा का माना क्या होता है? चलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन मशा मा फासिकिन, जो किसी फासिक के साथ थोड़ा सा चल पड़ा, लियुकव्वियहु, उसे इस चलने के साथ तकवीयत दी, उसने दीन की बुनियादों को खोखला कर दिया, उखाड़ दिया जड़ से। अगर आज मैं कहूँ कि मैं जी आइन और कवानीन की पासदारी कर रहा हूँ, मैं जमहूरियत की खिदमत कर रहा हूँ, चलना तो और बात है, मैं उसका दिफा करने के लिए तैयार मैदान में निकल आऊँ, तो मेरा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस आयत को सुनना कि अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अनफिकू, फिर तैयार रहो, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क दिया है, मिन कबली अन यअतिय यौमुन ला बैउन वला खुल्ला, फिर इस निज़ाम के क़याम के लिए जो भी आपके पास ताकत मौजूद है, वो सारी की सारी ताकत इस निज़ाम को कायम करने के लिए खर्च करते हैं आप, उस दिन तक कि जिस दिन तक दीन कायम ना हो जाए, आपके कवानीन और आपका माशी निज़ाम और आपका समाजी निज़ाम और आपका माशरती निज़ाम और आपकी अदालतें, अदलिया, ये सारा कुछ उस दीन के मुताबिक ना हो जाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। अल्लाह तबारक ने इरशाद फरमाया, फिर आराम से ज़िंदगी अनफिकू, फिर खर्च करो अल्लाह के रास्ते के अंदर। जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ताकत दी है, जो कुव्वत दी है, बोलने की ताकत है, पैसा है, जितनी भी चीज़ें हैं, फिर खर्च कर दो। मैं आपको मसला बताऊं, अब किसी से भी पूछ ले, जब तक दीन का क़याम ना हो इस धरती पर जहां आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तब आपके जिंदगी गुजारने का तरीका और होगा। जब अल्लाह का निज़ाम कायम हो जाए, उस वक़्त आपके ज़िंदगी गुजारने का तरीका और होगा। अगर अल्लाह का निज़ाम कायम नहीं है उस सरज़मीन पर, जिस सरज़मीन पर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस वक़्त आपको अच्छे मकान बनाने की इजाज़त शरीयत नहीं देती, अच्छा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देती, उस वक़्त अयाशी करने की इजाज़त, उस वक़्त आपको फजूल रहने की इजाज़त नहीं है। उस वक़्त आपकी सारी ताकत और सारी कुव्वत दीन के क़याम के लिए खर्च होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपका ज़ाती तकवा जितना हो किसी काम का नहीं। इनफिरादी तौर पर आप मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, आप नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, सब कुछ हैं, समझ लेना अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तगो-दो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के निज़ाम के लिए आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, आपका पसीना खर्च नहीं हो रहा, तो आपकी ये इनफिरादी इबादत, इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है अल्लाह ताला के।